موجود. اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ نافرمانوں پر. اللہ کا یہ دین اور اس کا ایک ایک امر اتنا قیمتی کہ ایک اللہ کہنے والا بھی دنیا میں موجود ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. اور یہ ایمان والے جو اللہ کہہ رہے ہیں اگرچہ ان کی بازاروں سے اللہ کے احکام نکل جائیں، ان کی زندگی کی شعبوں سے اللہ کے احکام نکل جائیں، اللہ ان کو قیامت اور سور کا دھماکہ کہ جس سے آسمان ٹوٹ جائیں، ستارے ٹکرا جائیں، چاند ختم ہو جائے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح پھر جائیں، جس سے سمندر میں آگ لگ جائے، کروڑوں بموں سے زیادہ دھماکہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں پر میں یہ قائم نہیں کروں گا. یہ تو بالکل کمزور ایمان والے رہ جائیں گے. اللہ ہی کہہ رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ شام سے یا یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے بھی زیادہ نرم. اس ہوا کو سونگنے میں مزہ آئے گا لیکن ان کی روحیں بڑی آسانی سے نکلتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی روحوں کو قبض کر لیں گے، کوئی ایمان والا نہیں رہے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ولادت کا سلسلہ بھی اللہ بند کر دیں گے کہ معصوم بچوں پر اللہ قیامت کے دھماکے کو قائم نہیں کریں گے. پھر خواہشات پر چلنے والے اور یہ کہنے والے جسم ہمارا ہے، ہم جیسے اپنی مرضی کریں، اللہ فرماتے ان پر میں قیامت کو قائم کروں گا. تو بھئی اللہ تعالیٰ نے کامیابی بالکل شارک سے زیادہ قریب اور کامیابی کا جو ہے سرمایہ ہر ایک کو برابر دیا. حکومتیں، عہدے اور کارخانے اور دکانیں اور تجارتیں اور جائیدادیں اور محلات اور گھر یہ دنیاوی نظام کے اعتبار سے اللہ نے تقسیم کیے ہیں. کامیابی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے فرمایا نہ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کی شکلوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں. اس لیے انسان کا اصلی سرمایہ دل کے یقین کا ٹھیک ہونا اور جسم کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہونا، یہ انسان کا اصلی سرمایہ ہے. دنیا کا سرمایہ تو ایسا ہے، محل بنایا ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر جا نہیں سکتا. کتنے پلنگ ہیں، کتنی مشیریاں ہیں، کتنی پھولوں کے سیج ہیں، ان کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا. کتنا مال کمایا ہوا ہے، اس کے ڈھیر ہیں، لباس ہے، ان کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا. ممکن ہی نہیں ہے لے کر جانا. اور یہ اسباب تو ایسے ہیں، حکومتیں ٹیکس لگائیں گی تو آپ کے مال پر، امیگریشن والے آپ کے مالوں کو روکیں گے تو آپ کے مال پر، اور اس طرح چور چوری کرے گا تو آپ کے یہ ظاہری اسباب اور اموال کو، اور اگر لڑائیاں ہوں گی تو آپ کے ان عہدوں پر. لیکن دینی سرمایہ ایسا ہے، ایمان اور اعمال، ایمان اور اعمال، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور لا الہ الا اللہ، اللہ سے جو عہد کیا ہے. کتنا بڑا عہد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ اللہ نے ہم سے عہد کر لیا. جیسے ہم اداروں میں جب ہمیں نوکری دی جاتی ہے اور وہ ان کا جو ہے وہ عہد نامہ لکھا جاتا ہے، اس میں اپنے دستخط کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، اللہ سے یہ عہد ہے، اے اللہ ہم نے آپ کو الہ، خالق اور مالک اور سب کچھ کرنے والا اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اور اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے آپ کے لیے، تو یہ اتنا اونچا عہد ہے اللہ سے کہ اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا، سن لو اے کائنات، اللہ نے اپنا ذاتی نام اور قسم کھا کر فرمایا جس نے مجھ سے لا الہ الا اللہ کے صورت میں عہد کیا، یہ اتنا قیمتی ہو گیا کہ اس کے جان اور مال کو اللہ نے جنت اور اپنی رضا کے بدلے میں خرید لیا. یہ جان ہماری جان نہیں ہے، یہ جسم اور اعضاء ہمارے جسم نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے تھے، لیکن اس نے حقیقت کو پہچانا اور اللہ سے عہد کر لیا. یہ عہدے اور یہ مال اسباب اور یہ گھر اور یہ زمینیں اور یہ شکلیں یہ میری نہیں ہیں، بلکہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. کیا مطلب؟ کہ جیسے اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق میں استعمال کروں گا. اس لیے اللہ نے دین بھی ایسا اتارا کہ جس کا تعلق ہماری جانوں کے ساتھ، جس کا تعلق ہمارے ہر عضو کے ساتھ، جس کا تعلق اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہے کہ یہ اللہ نے خرید لیا، تب اللہ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے
اور اللہ کو پکارنا سب سے آسان ہے تو کامیابی بھی شارک سے زیادہ قریب ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان باہر کی کسی چیز کا محتاج نہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، دل کے یقین کو ساری چیزوں سے موڑ کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے ساری کائنات سے دل موڑ کر اس اللہ کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ تو یہ ایک اصل سرمایہ ہے، اور سارے اعضاء اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان اعضاء کو، ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق، یہ ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا میں تھوڑے سے پیسے کمائے تو جیب میں رکھتے ہیں، اور زیادہ ہو گئے تو پھر لاک میں رکھ دیتے ہیں، اور زیادہ پیسے ہو گئے تو بینک میں جمع کر دیتے ہیں۔ اسباب کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، لیکن ایمان، نماز، اللہ کا ذکر، اچھے بول، اسی طرح انسان جو اللہ کا حکم ادا کیا، یہ سارے اعمال کا نور انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بارڈر والا اس کو روک نہیں سکتا، کوئی حکومت اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتی، کوئی امیگریشن والے روک نہیں سکتے، نہ ڈاکو اس پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ چور چوری کر سکتا ہے۔ اور ان اعمال کا ایک نور ہوتا ہے جس سے زمین اور یہ فضائیں، یہ پہاڑ اور یہ ٹیلے اور یہ ریت کے ٹیلے، یہ ریگستان اور یہ نباتات، حتیٰ کہ جانور اور دریا بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اتنے ایمان والا اور اتنے اعمال سرمایہ والا ہے، اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اس کا تعارف کراتے ہیں، اور جبرائیل کے ذریعے ساتویں آسمان کے فرشتوں کو کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، اس سے محبت کرو، اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو۔ ایک ہماری کتابوں میں قصہ لکھا ہے، فرزدق ایک شاعر تھا، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بیت اللہ میں تشریف لائے۔ اس وقت وہاں کوئی بڑا آدمی بادشاہ بھی موجود تھا، لیکن وہ بادشاہ ہے موجود ہے، اس نے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں تو سب برابر ہیں، تو اس نے حجر اسود کے لیے استلام اور چومنے کے لیے کوشش کی، تو بڑا بھیڑ بھڑکا، لوگ راستہ ہی نہ چھوڑے، ہر ایک کا شوق ہے بھئی تو اللہ کا گھر ہے، میں استلام کروں۔ اتنے میں امام زین العابدین تشریف لائے، اور ان کے آتے ہی لوگوں نے دیکھا تو جناب لوگ چھٹ گئے، بیچ میں راستہ بن گیا، اور وہ آ گئے، اور آ کر استلام بیت اللہ کے حجر اسود کو چوما، اور پھر طواف کرنے لگے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ تو کسی نے کہا یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا دیا پتہ نہیں یہ کون ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ تو فرزدق شاعر تھا، کیا کہہ رہے ہو، یہ کون سی ہستی ہے، اس کے پاس ایمان اور اس کے اعمال اور تقوی کیا ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ ہے کہ جس کے قدمے کی چاپ کو یہ بطحا پہاڑی سلسلہ جانتا ہے۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، بیت اللہ بھی اس کو جانتا ہے، اور حرم بھی اس کو جانتا ہے، اور حرم کے علاوہ روئے زمین پر جہاں چلے جائیں ان کا ایمان کا نور، ان کا تقوی، ان کا اللہ سے تعلق، ان کی عبادات، یہ روئے زمین اس کو سمجھتی ہے۔ اور اس سرمایہ کو بنانے کا جو وقت و مہلت ہے یہ زندگی کے ایام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ، جب تک چند سانس باقی ہیں، ہمارے یہ زندگی کے سانس ہیں، اللہ اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک ظالم ہے کہ اتنے بڑے سرمایے کو وہ غفلت میں، گناہوں میں گزارنا تو ہلاکت ہے، پہاڑ سے گرانا ہے، آگ میں ڈالنا ہے، چھری اپنے سینے میں گھونپنا ہے، یہ تو بڑی ہلاکت کی بات ہے گناہوں کا ارتکاب۔ صرف غفلت میں ایک ایک سانس کو گزار دینا، اس پر بھی قیامت میں حسرت کی وجہ سے آنسوؤں سے رونا پڑے گا کہ میرا یہ سانس غفلت میں کیوں گیا۔ اسی لیے تو اللہ نے سکھلایا ہے کہ یہ کہا کرو ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اللہ وقت کی دیکھو جس کی اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب تک اللہ کا امر، روح باقی ہے، سانس چل رہا ہے، ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، اس وقت تک جو موت کا وقت آنے والا ہے اور موت کی رسی کھینچنے والی ہے اور زندگی ختم، اس وقت تک تم اس کو غنیمت سمجھو۔ اور یہ ہم نے ہی سب کچھ دیا، ہمارے اوپر ایمان، ہمارے دین اور اعمال کے لیے جو کچھ ہم نے دیا اس کو خرچ کر لو۔ موت کا وقت آنے سے پہلے
جب موت کا وقت آیا کہ اب سانس اگلا نہیں ملے گا، فیقول رب لولا اخرتنی، پھر انسان چیخے گا، پکارے گا اور وقت کے ایک سانس کو مانگے گا، اے اللہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بغیر مانگے اپنے فضل سے تمہارے سانسوں کے چلنے کے لیے تمہارے جسم کے کتنے نظاموں کو میں نے چلایا، اور تمہارے جسم کے 7 ارب انسانوں کی زندگی کے لیے میں نے اپنی زمینیں کے سینے پھاڑ کر غلے اگائے، آسمانوں سے پانی برسایا، تمہارے لیے سورج اور چاند چلائے، میں نے موسم بدلے اور ہوائیں چلائی، فرشتوں کو تمہاری خدمت میں لگایا، یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا تھا، اب ایک سانس بھی تمہیں زیادہ نہیں دوں گا۔ اے اللہ اس وقت کی اس قیمتی وقت اور نعمت کو ہم نے غفلت میں گزارا۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اتنے بڑے سرمایہ کو غفلت میں گزار کر ضائع کرنے کے سے کسی دوسرے پر نہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے اللہ مغفرت فرما دے۔